نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العظيم. جناب چیئرمین، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایجنڈے پر بات کرنے کا موقع دیا ہے، لیکن پہلے میں بلوچستان میں ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اور آئے روز ان سے یہ زیادتی ہوتی رہتی ہے، یہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے. معلوم نہیں کہ یہ تماشا کب تک چلتا رہے گا، لیکن میرے فاضل ممبران جو مسلسل حکومت سے مخاطب ہیں اور ان پر تنقید کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نہیں گئے اور فلاں نہیں گیا فلاں نہیں گیا، تو میں اپنے ممبران سے گزارش کروں گا کہ بھائی ہمارے وزیر اعظم صاحب یا ہمارے منسٹر حضرات کو اجازت ملے گی تو وہ جائیں گے نا. جب ان کو اجازت ہی نہیں ملی تو کیسے وہاں جائیں؟ کس طرح ان سے ہمدردی کا اظہار کریں؟ جن کے کندھوں پر یہ بیٹھ کر یہاں آئے ہیں انہی کے اشاروں کے منتظر ہیں. اصل حکمران جو ہیں ان کی طرف سے کوئی اشارہ آئے گا تو پھر ہمارے خان صاحب وہاں جائیں گے، وفاقی وزراء کا بھی تانتا بن جائے گا اور پھر روایتی الفاظ کے ساتھ دلائل بھی دیے جائیں گے. بہرحال یہاں ہمارے ایک وفاقی وزیر علی محمد صاحب تشریف فرما ہیں، ان کو شاید وہ الفاظ اپنی یاد ہوں جو اصول اس وقت یہ بیان کیا کرتے تھے کہ ابھی ان کو پتہ نہیں یاد ہے یا وہ بھی یو ٹرن لے چکے ہیں، مجھے علم نہیں ہے، کہ جس قتل کا قاتل معلوم نہ ہو وقت کا حکمران یا وقت کی حکومت اس کی قاتل ہوا کرتی ہے. میں ہزارہ کمیونٹی سے اس سینٹ کے فلور سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے جو ساتھی شہید ہوئے ہیں یا ان کے جو ساتھی زخمی ہیں یا ان کے لواحقین پر جو گزری ہے، جو ظلم ہوا ہے، یقیناً وہ برداشت کے قابل نہیں ہے. لیکن میں اپنے ان بھائیوں سے یہ ضرور کہوں گا کہ اب ان کی تدفین کا سلسلہ شروع کر دیا جائے. ان حکمرانوں کے کانوں پر مہریں لگی ہوئی ہیں، ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا. آپ پہلے بھی اس طرح کی لاشیں اٹھا چکے ہیں، تدفین کر چکے ہیں. ہم ایک مرتبہ پھر اس فلور سے درخواست کرتے ہیں کہ اس طرح ان لاشوں کی بے حرمتی ہوتی ہے، لہذا ان شہداء کو یا ان لاشوں کو اگر تدفین کر دی جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. میں اب آؤں گا یہاں، معلوم نہیں میرے خیال میں کاکڑ صاحب، منظور کاکڑ صاحب چلے گئے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ میں فوج کا آدمی ہوں. ہم بھی فوج کے آدمی ہیں، ہم بھی فوج کے حامی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ فوج کے آدمی نہیں ہیں، وہ جرنلز کے آدمی ہیں. انہوں نے اسی لیے جرنلز کا نام لیا، فلاں جرنل اور فلاں جرنل. تو میرے خیال میں ہماری فوج جو ایک ماہرانہ فوج ہے، جو یقیناً وہ فوجی جو بارڈر پر ہمارے ملک کی حفاظت کرتے ہیں، ہم ان کو اپنی آنکھوں کی پلکیں سمجھتے ہیں. لیکن جو جرنلز یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس طرح ہم حکومت پر اور اس سسٹم پر اسی طرح حاوی رہیں گے، میرے خیال میں یہ ان کی غلط فہمی ہے. یہ ملک اس قوم نے بنایا ہے اور اس کے لیے قربانیاں بھی اس قوم نے دی ہیں. ہمیں یاد دلایا جاتا ہے جی کہ پہلے آپ
کے دور میں کیا ہوا، آپ کے دور میں کیا ہوا. ہمارے دور میں یا آپ سے گزشتہ ادوار میں جو کچھ ہوا، میرے خیال میں یہ رٹ ابھی ان کو چھوڑ دینی چاہیے. 2.5 سال ہو گئے ہیں آپ کو، اب مزید ان کے پاس وقت نہیں ہے. ابھی کاکڑ صاحب فرما رہے تھے کہ ہم نے یہ کیا ہے، ہم نے وہ کیا ہے، ہم نے فلاں کیا ہے، جبکہ خان صاحب خود تسلیم کرتے ہیں کہ میں ناکام وزیر اعظم ہوں. وہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ ہم سے کام نہیں ہو رہا، میرے پاس بندے نہیں ہیں. وہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ ناتجربہ کار لوگوں کو اس طرح حکومت نہیں لینی چاہیے، ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں کوئی تجربہ نہیں ہے، ہمارے پاس لوگ نہیں ہیں. تو میرے خیال میں اس کے بعد بھی یہ کہنا کہ ہم تو بڑے ترقی کر چکے ہیں، ہم نے تو بڑا سسٹم سے ہی کر دیا ہے. مجھے ایک چیز تو بتایا جائے، کون سی چیز ہے جو آپ نے سیدھی کی ہے؟ ہم تو آپ کو حکمران ماننے کو تیار نہیں. آپ تو کسی کی تعزیت یا کسی کے تدفین یا کسی کے معاملے میں جانے پر بھی ان لوگوں کے اشاروں کے منتظر ہیں کہ وہاں سے کوئی اشارہ ملے تو پھر ہم ہزارہ کمیونٹی والوں کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ ہم نے آپ کے ساتھ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. محترم جناب چیئرمین صاحب، جہاں تک نیب کی بات ہے، ہمارے اس وقت ملک کے حالات جو چل رہے ہیں، ہم نے تو پہلے روز سے یہ کہا ہے کہ ہم نیب کو تسلیم کرتے ہیں. اور اس وقت میرے اپنے پارلیمانی لیڈر جناب مولانا عبدالغفور حیدری صاحب نے بھی کہا کہ ہم تو ان کے سامنے پیش نہیں ہوں گے. لیکن یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا نیب کا ادارہ صرف اس لیے بنایا گیا ہے کہ وہ صرف سیاسی لوگوں کی پگڑیاں اچھالتا رہے؟ مجھے یاد ہے، شاید ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے اور بھی فاضل ممبران ہوں گے جو اس وقت قومی اسمبلی کے ممبران تھے. قومی اسمبلی میں ایک مرتبہ غالباً 97-98 کی بات کر رہا ہوں، اس وقت ایک سوال لایا گیا کہ نیب نے اب تک جو ریکوری کی ہے اس کی رپورٹ پارلیمنٹ میں پیش کریں. اور اس وقت جو نیب نے پارلیمنٹ میں رپورٹ پیش کی ہے اس میں سب سے زیادہ ریکوری اور سب سے زیادہ کرپشن وہ فوجی جرنلوں نے کی تھی. 7.5 ارب روپیہ ان سے ریکور کیا گیا تھا. پھر اس کے بعد دوسرا نمبر بیوروکریٹس کا آیا تھا جنہوں نے تقریباً 4.5 ارب کرپشن کی تھی اور ان سے ریکوری ہوئی تھی. اور آخر میں سب سے جو 2-2.5 ارب روپیہ ریکوری ہوا تھا وہ سیاستدانوں سے ہوا تھا. لیکن اس دن سے لے کر آج تک مسلسل، اور یہ ریکارڈ پر ہوگا، اگر آپ وہ ریکارڈ منگوا لیں تو قوم کے سامنے بھی وہ ریکارڈ آ جائے گا. لہذا اس طرح سیاسی لوگوں کی پگڑیاں اچھالنا، آپ ایک جرنل کو تو نہیں پکڑ سکتے، آپ کسی جرنل کے خلاف تو قدم نہیں اٹھا سکتے. فارن فنڈنگ کیس پڑا ہوا ہے، اس پر تو کوئی بات نہیں ہو سکتی. بلکہ وہ سیاستدان جو اپنی وفاداریاں تبدیل کر کے حکومتی کیمپ میں چلا جائے تو پھر وہ صاف ہے، اس پر کچھ نہیں ہے. جہانگیر ترین صاحب ملک سے جائیں یا آئیں ان پر کوئی پابندی نہیں ہے. اور اگر حکومت مخالف کوئی سیاسی شخصیت ہے تو اس پر آئے روز کیچڑ اچالا جاتا ہے. ہم نے پہلے بھی چیلنج کیا ہے، آج اس فلور پر ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے یہ چیلنج کرتا ہوں
کہ آپ نے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب پر جو کیچڑ اچالا ہے، کوئی 1% میں اس میں سچ ہوتا تو ہم خود پیش ہوتے، لیکن جب 1% بھی اس میں سچ نہیں ہے اور جھوٹ کا پلندہ، اور پھر بات بھی ایسے وزیر کرتے ہیں ہمارے خلاف کہ ان کا اپنا کردار چھلنی سے بڑا سوراخ ہے ان میں، وہ لوگ ہمارے خلاف بات کرتے ہیں، وہ لوگ ہمیں اپنا کردار سمجھاتے ہیں، ان کے کردار کو ہم نہیں جانتے۔ چیئرمین صاحب خدا پہ یقین کریں، اپنی شرافت اجازت نہیں دیتی، ورنہ ان کے اور ان کے خاندانوں کی جو کہانیاں ہیں وہ اگر منظر عام پر آ جائیں تو پھر یہ گلیوں میں بھی منہ چھپانے کے قابل نہیں رہیں گی، لیکن ہمیں اپنی شرافت اجازت نہیں دیتی کہ ہم ان کے کردار پر اس طرح بات کریں جس طرح وہ جمعیت علماء اسلام کی قیادت کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ لہذا ایک حد میں رہیں، حکومت ہو، نیب ہو، کوئی ادارہ ہو، کوئی جرنل ہو، اپنے حد میں رہیں، اور اگر یہ حد کراس کریں گے تو پھر ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ صبر کا پیمانہ ہمارا بھی لبریز ہوگا۔ پھر جب جواب دیں گے تو پھر یہ لوگ کہیں گے کہ یہ تو ملک کے وفادار نہیں ہیں۔ ابھی بھی کاغذ صاحب ہمیں کہتے ہیں کہ میں کم از کم راہ کا ایجنٹ نہیں ہوں۔ تم کس کو راہ کا ایجنٹ سمجھتے ہو؟ اگر ملک کی بقا کے لیے، اگر ملک کے مستقبل کی بقا کے لیے آج پی ڈی ایم بنتا ہے تو اس پر الزام لگا دیا جاتا ہے کہ تم راہ کے ایجنٹ ہو۔ آپ کا کردار کیا ہے؟ میں تو حیران ہوں کہ کاکڑ قوم وہ ایک غیرت مند قوم ہے، لیکن آج اس کاکڑ نے اپنی قوم کو بدنام کیا ہے۔ لہذا اس طرح کی باتیں یہاں آن دا فلور اور اس طرح کے ایک اعلی مجلس میں کرنا، میرے خیال میں یہ ہمارے اس سینٹ کی توہین ہے۔ مولانا صاحب میرے خیال میں آپ اپنے پوائنٹس رکھیں، یہ ذاتی جو ریفرنس ہے وہ نہ دیں تو بہتر ہوگا۔ وہ ذاتی ریفرنس پر نہ آتے نا، تاکہ ماحول نہ، وہ بھی ذاتی ریفرنس پر نہ آتے نا، وہ ہمیں اگر راہ کا ایجنٹ سمجھتا ہے۔ نہیں انہوں نے آپ کا نام نہیں لیا، انہوں نے میرا نام نہیں لیا لیکن پی ڈی ایم کا نام لیا ہے انہوں نے۔ چلے آپ پارٹی تک رکھیں نا، پرسنل بات میں ذرا پی ڈی ایم کا نام انہوں نے لیا ہے۔ مولانا صاحب ماحول خراب ہوتا ہے نا، اس لیے میں اس کو بچانا میں چاہتا ہوں۔ ماحول خراب نہیں کرنا چاہتا، یہ ملک خراب کر رہے ہیں، آپ کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ آپ اپنی بات جاری رکھیں، ملک کو تباہ کر رہے ہیں۔ میں کاکڑ قوم کو نہیں کر رہا، لیکن جو الفاظ اس نے استعمال کیے ہیں پی ڈی ایم کے خلاف، میں قوم کو نہیں کہہ رہا، میں کہتا ہوں کاکڑ قوم غیرت مند قوم ہے۔ اس جیسے لوگوں نے کاکڑ قوم کو بھی بدنام کیا ہے، سینیٹر صاحب پاکستانی قوم کو بھی بدنام کیا ہے۔ آرڈر کریں، نہیں آپ بیٹھیں، آپ تشریف رکھیں، آپ جوابی تقریر میں بات کر لیں اپنی۔ میں یہ سمجھتا ہوں، جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پارلیمنٹ کی توہین کی گئی ہے، یہ اس ہاؤس کی توہین ہے۔ یہاں اس طرح کی زبان استعمال کرنا، اس طرح کی باتیں کرنا، اپنے سیاسی قائدین کے متعلق ان کو راہ کا ایجنٹ کہنا، اس پر ان لوگوں کو معافی مانگنی چاہیے۔ یہ قوم کی خیر خواہ کی عادت ہے، یہ ملک کی خیر خواہ کی عادت ہے، لہذا اس طرح کی گفتگو ہم یہاں یہ سننے کے لیے نہیں آئے۔ اور میں نے عرض کیا کہ ہمیں اپنی شرافت اجازت نہیں دیتی کہ ہم ان کے خلاف بھی وہی زبان استعمال کریں جو بازاری زبان یہ یہاں پارلیمنٹ میں استعمال کرتے ہیں۔
اچھا اس طرح کی باتیں اگر آپ کریں گے، اور ایک حد ہوتی ہے چاپلوسی کی بھی، ایک حد ہوتی ہے بے حیائی کی بھی، ایک حد ہوتی ہے. آخر کس حد تک آپ لوگ جانا چاہتے ہیں؟ ہمیں یہ ملک عزیز ہے، ہمیں یہ پارلیمنٹ عزیز ہے، ہمیں یہاں کے ادارے عزیز ہیں، لیکن آپ تشریف رکھیں، میں کرتا ہوں اس کو. میں آپ کو میں نے ٹھیک. آپ بیٹھیں. میں تقریباً 14 منٹ بعد آپ نے کر لی ہے. اب آپ وائنڈ اپ کریں. اگر کاکڑ صاحب کی خدمت میں عرض کر دوں کہ کاکڑ صاحب میں نے وہ باتیں آپ کی غیر موجودگی میں کی ہیں تو میں آپ کے سامنے بھی کرنے کو تیار ہوں. میں آپ کے سامنے ماحول کو کبھی خراب نہ کریں. ایک حد ہوتی ہے کہ کسی حد تک انسان نیچے جاتا ہے. 2 منٹ. ایک حد ہوتی ہے. مولانا صاحب اس حد کو حد میں رہنے دیں. حد کو کراس کرتے ہیں. نہیں اب آپ حد کو کراس کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جب ہم کوئی بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں کہتے ہیں کہ آپ نے حد کو کراس کیا. آپ نے اچھی خاصی بات کر لی. مولانا صاحب وائنڈ اپ کریں کیونکہ 15 منٹ تقریباً آپ کو بات کرتے ہوئے ہو گئے. اب آپ کائنڈلی وائنڈ اپ کریں. جو بھی آپ کا پوائنٹ ہے اس کو ہاؤس کے سامنے رکھیں. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے اس ملک کو بچانا ہے، ہم نے اس ہاؤس کو چلانا ہے، ہم نے اس ملک اور اس قوم کے مستقبل کو آگے لے جانا ہے تو پھر ان کٹ پتلیوں سے جان چھڑانی ہوگی، ان چاپلوسوں سے جان چھڑانی ہوگی، اور ان کے اوپر جو بیٹھے جرنل ہیں ان کو گھر بھیجنا ہوگا. اب جا کر ہم اس ملک کو بچائیں. تھینک یو. سینیٹر برامن خان.